رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ زکوٰۃ کی شرائط۔ زکوٰۃ کی پہلی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ صاحب مال یعنی جو استطاعت رکھتا ہے اس پہ فرض ہے، وہ چاہے آزاد ہو، چاہے وہ غلام ہو، مرد ہو یا عورت، بالغ ہو یا نابالغ، ہر عاقل اور غیر عاقل انسان مسلمان ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ہر آزاد مالدار صاحب نصاب مسلمان مرد ہو یا عورت، بالغ ہو یا نابالغ، عاقل ہو یا غیر عاقل، زکوٰۃ اس پر فرض ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا لوگوں کو پہلے اس بات کی دعوت دو کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر لوگ یہ تسلیم کر لیں تو پھر انہیں بتاؤ کہ ہر دن اور رات میں اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اگر یہ بھی مان لیں تو پھر انہیں بتاؤ کہ اللہ نے ان پر ان کے مالوں پر صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء کو دیا جائے گا۔ تو مالدار ایون کہ بچہ چھوٹا سا نا اس کی پراپرٹی ہے، یا اس کے پیرنٹس فوت ہو جاتے ہیں تو اس کی پراپرٹی بچے کے پاس آ جاتے ہیں، یا بچہ آج کل تو دیکھیں نا چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنا اپنا بزنس شروع کر رہے ہیں، تو اگر اس کا بزنس میں سے اس کا جو مال ہے، اس کے پاس جو بھی پیسے موجود ہیں وہ اتنے ہیں کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو تو پھر اس کو ادا کرنی ہوگی۔ اس چیز کا بھی ہم نے انشاءاللہ خیال رکھنا ہے۔ اس کے اگر عورت ہے، عورت کے پاس ذاتی طور پر اماؤنٹ ہے، تو اب عورت یہ نہیں کہے گی کہ مرد کے مال کی تو میں زکوٰۃ ادا کریں گے، مرد کرے گا اور میں تو عورت ہوں چونکہ تو یہ تو میری سیونگ ہے تو مجھے نہیں کرنی پڑے گی زکوٰۃ ادا۔ ہمارے پاس ہم اپنے بینک میں بینک اکاؤنٹس میں جو پیسے سیو کرتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کتنی اماؤنٹ ہوگی کہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اگر اتنی اماؤنٹ ہو جائے تو پھر زکوٰۃ ادا کرنی فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ایک تو چیز آ جاتی ہے صاحب مال، صاحب نصاب، ہر آزاد مالدار صاحب نصاب، جس کے پاس اتنا مال ہو کہ جو اس کرائٹیریا کو پورا کرے جو زکوٰۃ کی شرائط میں آتا ہے، اس مال پر ایک قمری سال گزر چکا ہو، یعنی جو اسلامک مہینے ہیں نا، اسلامک منتھس کے مطابق 1 سال پورا گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنی فرض ہو جاتی ہے۔ موسٹلی لوگ جو ہے رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو پھر ہر رمضان اپنے مال کا جائزہ لیا جائے گا، جتنا بھی مال ہوگا اس پر پھر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے ہم نے رمضان سے پہلے اس کو سیکھنا شروع کیا تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہماری مال و دولت میں سے کن کن چیزوں پہ ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جو مال حاصل ہونے کے بعد اپنے مالک کے پاس سال تک پڑا رہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری شرط، حلال کمائی سے دی گئی زکوٰۃ قابل قبول ہوتی ہے۔ اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر ہم سودی کاروبار کرتے ہیں یا حرام کمائی تو اس کمائی سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بارے میں بھی ایک صحیح حدیث ہے نسائی کی، اسامہ بن عمیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ وضو کے بغیر نماز اور حرام مال سے صدقہ قبول نہیں کرتا۔ تو کمائی کا حلال ہونا بھی ضروری ہے۔
سود وغیرہ سے جو رقم آتی ہے، جیسا کہ انٹرسٹ پہ اکاؤنٹس اوپن کروائے جاتے ہیں نا، پہلی تو چیز ہے کہ اوپن ہی کروانی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ مال ہوتے ہی حرام ہے. یعنی ہر وہ مال جو بغیر کسی ایفرٹ کے انسان نقصان کے خوف کے بنا حاصل کر لیتا ہے، تو وہ سود میں آ جاتا ہے. تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ہمیں اپنی کمائی کا حلال کرنا بھی ضروری ہے. اس کے بعد زکوٰۃ کی کچھ آداب ہیں زکوٰۃ لینے کے خاص طور پر. لینے اور دینے کے آداب سیکھیں گے. پہلا ادب، جب زکوٰۃ کا مال لینا تو جو زکوٰۃ دے رہا ہو اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کرنی چاہیے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ لوگ جا کر نہیں دیتے تھے، جو ڈیزرونگ پرسن ہوتا تو اسے نہیں دی جاتی تھی، حکومت کو دی جاتی تھی زکوٰۃ، پھر وہ آگے ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. اب تو تھوڑا سسٹم چینج ہو گیا، ہمیں وہ اتنا یقین بھی نہیں رہا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود ڈیزرونگ پرسنس جو ہوتے ہیں ان تک خود پہنچائیں. تو اس زمانے میں جو زکوٰۃ لے کے آیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا دیا کرتے تھے خیر و برکت کی. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ اپنے صدقات لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے اللہ فلاں لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرما. اس لیے اگر زکوٰۃ کوئی ایسے مساجد میں یہ ادارے ہوتے ہیں ان کو دی جاتی ہے، پھر وہ آگے جو ڈیزرو لوگ ہوتے ہیں ان تک پہنچاتے ہیں، یا آپ کو دی جاتی ہے کہ آپ دوسرے لوگوں تک پہنچا دیں، یا آپ اکٹھی کر کے اپنے ریلیٹیو سے تو کسی ایک کی مدد کرتے ہیں. تو جو پھر زکوٰۃ جب اس وقت آپ اکٹھی کر رہے ہوں یا زکوٰۃ لے رہے ہوں تو پھر زکوٰۃ لانے والے کے مال کی برکت کے لیے دعا کرنی چاہیے. اس کے بعد دوسری چیز، ایک دوسرا اور پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو زکوٰۃ دینے والا ہے نا وہ اپنی مرضی سے زیادہ زکوٰۃ اگر ادا کر دیتا ہے، جتنی بنتی ہے اس سے زیادہ اگر دے دیتا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. ایک بہت لمبی حدیث ہے اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے اس چیز کا. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ وصول کرنے کے لیے مجھے بھیجا تو میں ایک آدمی کے پاس پہنچا، اس نے میرے سامنے اپنا مال پیش کر دیا. اس کا مال بس اتنا ہی تھا کہ اس شخص کو 1 سال کی اونٹنی ادا کرنی تھی، یعنی اس کی زکوٰۃ جو بنتی تھی نا 1 سال کی اونٹنی تھی. اب میں نے سے کہا 1 سال کی بچی دے دو، یعنی زکوٰۃ دے دو اتنی ہی جتنی تمہاری بن رہی ہے. اس نے کہا یہ 1 سال کی اونٹنی نہ تو دودھ دینے والی ہے نہ سواری کے قابل ہے، لہٰذا تم ایسا کرو یہ میری اونٹنی ہے نا جوان اور موٹی تازی، یہ لے لو. ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے کہا میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر اسے نہیں لے سکتا. تو ایسا کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس مدینہ منورہ میں ہی ہے، اگر آپ پسند کرتے ہیں تو ان کی خدمت میں یہ اونٹنی اپنی پیش کریں، اگر اللہ کے رسول نے اس کو قبول کر لیا تو میں بھی قبول کروں گا. کہتے ہیں کہ پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس شخص نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تحصیلدار میرے پاس صدقہ وصول کرنے آیا تھا، اور اللہ کی قسم یہ پہلا موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس صدقہ کے لیے آیا. میں نے اپنا مال ان صاحب کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ 1 سال کی بچی دے دو، حالانکہ وہ 1 سال کی بچی جو اونٹنی ہے وہ نہ دودھ دے سکتی تھی نہ ہی سواری کے قابل تھی. تو میں نے اس سے کہا ہے کہ یہ جوان اونٹنی زکوٰۃ کے طور پر مجھ سے وصول کر لو، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. اب میں اس اونٹنی کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اسے لے لیجئے. پھر اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر واجب تو اتنا ہی تھا کہ تم 1 سال کی اونٹنی دو، لیکن اگر خوشی سے نیکی کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا اجر زیادہ دے گا اور ہم اس کو قبول کر لیں گے. اس نے کہا یہ اونٹنی موجود ہے، اسے لے لیجئے. آپ نے اسے لینے کا حکم فرمایا اور اس کے مال کی برکت کی دعا فرمائی.
تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ اگر دل تھوڑا بڑا ہے، سخی ہے، اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا، تو جتنی زکوٰۃ بنتی ہے نا اس سے زیادہ دیں گے تو اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ ایک طرف فرض پورا ہو گیا، جو ایکسٹرا ہے وہ صدقہ اور اللہ کی نیت کے مطابق اجر میں اضافہ کر دیں گے، لیکن ہم گن گن کے دیتے ہیں۔ ایون کہ ایسا بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ زکوٰۃ کے ڈر کی وجہ سے ہم بہت سی ٹرکس کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ چیزیں ہم ساری سیکھیں گے تو پھر ہمیں تھوڑا اندازہ ہو جائے گا۔ ہمیں خوشی ہونی چاہیے نا، اگر ہم صاحب نصاب ہمارے پاس اتنا مال ہے کہ ہم پے کر سکتے ہیں، تو پھر خوشی خوشی بلکہ ایکسٹرا دینا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا مال دے کہ ہم اس زمانے غنی جیسے سخی انسان بن جائے رضی اللہ عنہ۔ مال جب اللہ سے مانگتے ہیں نا، اس کے ساتھ ساتھ دل ضرور مانگا کرے۔ آمین۔